بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب کے گھروں میں ہر طرح سے مالک کا خاص فضل ہوگا، اللہ سب پہ اپنا خاص فضل رکھے۔ محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام کچھ اس طرح سے ہے کہ حافظ خالد صاحب آج میرے ساتھ ہیں، جو میرا ساتھ ہوتے ہیں، ختم پڑھتے ہیں، تو وہ ابتدا میں دروشی پڑھائیں گے، پھر ختم شی پڑھا دیں گے، پھر محسن صاحب ایک خط سرکار علی کا ہم آپ کو سنائیں گے، پھر اس کے بعد شجاع شریف اور پھر وہ خط پڑھ دیں گے، اپنا خط ایک سنا دیں گے ہمیں، اس کے بعد کچھ آپ سے بات کر کے تو پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ آج ذرا تھوڑا چونکہ زیادہ پڑھنا ہے تو اس لیے تھوڑا لمبا ہے، تو ساتھ دیں ہمارا، اللہ آپ سب پہ فضل و کرم کرے، اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو، سب کے لیے دعا ہے۔ امید ہے اپنے وظائف ذکر اذکار آپ محنت کرتے ہوں گے، اس کو جاری رکھیں۔ کرونا وائرس کا آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تو وبا ایسی ہے، آتی جاتی رہے گی، اور بھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا تو سب کا کام ایک ہی ہے، مشن بھی ایک ہی ہے، اللہ بس باقی ہے بس، یعنی اللہ کو یاد کریں ہر لمحہ۔ تو اب حافظ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بسم اللہ کریں، ختم شریف شروع کرائیں، پہلے درود تاج پڑھیں گے، ان کا ساتھ دیں، اور پھر اس کے بعد باقی سارا پڑھتے ہیں، پھر ساتھ پڑھتے جائیں۔ آپ سب آنکھیں بند کر لیں، اپنے قلب پہ دھیان دیں، جیسے میں کہتا ہوں یکسوئی اختیار کریں، اللہ کا نام جو ہے وہ اپنے قلب پہ لے آئیں، اور جب ایسا آپ کریں گے تو آپ کا باطنی تعلق اپنے شیخ، اپنے مرشد کے قلب سے ہو جائے گا، قلب روشن کے ساتھ تعلق بنتا ہے، تو پھر وہ جو ہی وہ مثال دیتا ہوں، دریا سے نہر، نہر سے چھوٹی نہر، پھر کھیت سیراب ہوتے ہیں، تو ہماری تو کھیت کی حیثیت ہے، تعلق بنائیں گے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم جو ہے ہم کو محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ رحمت العالمین ہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ نے رحمت کو، ہر چیز کو اپنی رحمت میں لے رکھا ہے، اور آپ کی ذات مبارک کے ذریعے اپنی رحمت کو ظاہر کیا ہوا ہے، تو ہم نے وہ تعلق قائم کرنا ہے، جتنا ہم کر لیں گے اتنا انشاءاللہ آگے بھی بڑھتے جائیں گے، پھر دین بھی آسان ہے، دنیا بھی پھر آسان ہے۔ اب آپ صاحب کریں بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود تاج بلند آواز سے پڑھتا ہوں، میرا ساتھ دیں جی، آپ خاموشی سے اپنا آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کہف الورى مصباح الظلم، جمیل الشم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین،
سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک کی مختصر نشست کرتے ہیں جی، میرا ساتھ دیں. وہ اسی طرح حضور نے فرمایا آنکھیں بند کریں، یعنی حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب پر اللہ کا ذاتی نام روشن کیفیت میں محسوس کریں اور یہ سمجھیں گا پھر مرشد پاک کے توسط سے بارگاہ رسالت میں پیش ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شیئا للہ شیئا للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعۃ الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ انظر حالنا انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسمع قولنا اسمع قولنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین
وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الفاضلين وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المبشرين وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الرؤوفين وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم المدد 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 يا الله يا حي يا قيوم المدد 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 يا الله يا حفيظ يا مجيد المدد 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 يا الله يا سميع يا بصير المدد 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 يا الله يا كريم يا بشير المدد 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 کرتے جائیں تشریف پڑھنا تشریف پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ درود خضری جو آپ کم از کم 3 دفعہ ایک دفعہ پڑھ لیں پھر ختم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن میں پڑھتا ہوں میرے ساتھ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم پاک کا آغاز کرتے ہیں. جو اسی طرح اسی میں کیفیت میں بیٹھیں, آنکھیں بند کریں, قلب پہ اللہ کا ذاتی نام اسی روشن کیفیت میں رکھیں اور حضوری قلب کے ساتھ مرشد پاک کو اپنے ساتھ سمجھتے ہوئے محفل میں بیٹھیں آنکھیں بند کر کے. میرے ساتھ اگر پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو خاموشی سے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فتبارك الله أحسن الخالقين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیلیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و اصحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت وال اصفیاء کے واسطے۔ مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید، اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے۔ یا الہی بندہ مسکی گدا بے کس غریب، ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے۔ سر پہ ہے انبار اسیاں، دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے۔ یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے۔ میں ہوں اجمی پر خطا، میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے۔ قطرہ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ بوداؤد تائی پرصفا کے واسطے۔ جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کرخی پادشاہ کے واسطے۔ سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے۔ نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے۔ رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے۔
یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے کر فرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت ابو الفرح ترتوسیہ کے واسطے حسنت دنیا و عقبہ آتنا یا ربنا، شیخ انکاری حسن صاحب رضا کے واسطے یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ شیخاں ابو سعید پیشوا کے واسطے قادرہ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے کر عطا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجو عطا، خواجہ حسن علی کرشی بادشاہ کے واسطے حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو، شیخ حضرت حفظ ابو بکر اولیاء کے واسطے حرص و خواہش سے بچا ہوں پر شکستہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے میرے سنگین دل کو یارب موم سا کر درد سے، شیخ بوداؤد پیر اولیاء کے واسطے یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے توتے آئے تور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے نیک حصہ کر میری قسمت خدا یا با نصیب، شیخ بوالقاسم جناب پارسا کے واسطے تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کا سائے آب حیات، خضر عبدال بیابانی ادا کے واسطے افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر، خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے رحمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا، صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں، حضرت شیر محمد بادشاہ کے واسطے یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں، سخی احمد یار قبلہ اتقیاء کے واسطے یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ، محمد عمر محبوب خدا کے واسطے قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے دین و دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق، حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے نور عرفاں سے منور کیجیو دل اے خدا، حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زماں پیشوا کے واسطے ساکھیا بھر بھر پلا اب جام وحدت سے مجھے بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے دین و دنیا کی بھلائی یا الہی کر نصیب، خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب آنکھیں بند کر کے توجہ کے ساتھ سرکار علی پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خط مبارک سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ حضور پاک سرکار علی کا نام پاک۔ برادر عزیز من باؤ یعقوب صاحب سلامت، السلام علیکم۔ دیکھو بیٹا، میری بات غور سے سنو، محبت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دکھ کی قیمت سکھ ہے،
सोना आप कांद खोद कर ही निकाल सकते हैं। मोती हासिल करने के लिए गहरे समंदर में गौता लगाना पड़ता है। सुनो, बगैर दर्द के कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और दुनियावी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इंसान क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं देता, तो आप पूरी कीमत चुकाए बगैर खुदा ताला को पा लेने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। इसके लिए लगातार सख्त मेहनत करना पड़ेगी। दूसरा, कम खाना, कम बोलना और कम सोना होगा। ज़्यादा लोगों से मेल जोल और चमक धमक से गुरेज करना होगा। नफ्स में हलीमी और आजिज़ी पैदा करनी होगी, और अपने हवासे खमसा पर काबू पाना होगा, और आपकी तमाम ख्वाहिशात नाबूद हो जानी चाहिए। फ़कत खुदा ताला के कुर्ब की ख्वाहिश ही बाकी रहनी चाहिए। इस तंग गली में दो के लिए कोई जगह नहीं, फ़कत एक के लिए ही गुंजाइश है, या तो मालिक के लिए या फिर दुनिया के लिए। अगर मालिक को पाना चाहते हो तो बाकी सब छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो रूहानियत का ख्याल छोड़ दो। इस दुनिया में कोई भी खुदा ताला को धोखा नहीं दे सकता। धोखा अपने आप को दे सकता है और किसी को नहीं। बाकी तमाम दोस्तों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम पहुँचे। वस्सलाम अल मुरसला। आ हजूर पाक सरकार आली का नाम पाक। दुआ गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त मुबारक एक दफ़ा फिर समात फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ हजूर पाक सरकार आली का नाम पाक। बरादर अजीज़ मन बाऊ याकूब साहब सलामत, अस्सलाम वालेकुम। देखो बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। मोहब्बत के बगैर कुछ हासिल नहीं हो सकता। दुख की कीमत सुख है। सोना आप कान खोद कर ही निकाल सकते हैं। मोती हासिल करने के लिए गहरे समंदर में गौता लगाना पड़ता है। सुनो, बगैर दर्द के कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और दुनियावी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इंसान क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं देता, तो आप पूरी कीमत चुकाए बगैर खुदा ताला को पा लेने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। इसके लिए लगातार सख्त मेहनत करना पड़ेगी। दूसरा, कम खाना, कम बोलना और कम सोना होगा। ज़्यादा लोगों से मेल जोल और चमक धमक से गुरेज करना होगा। नफ्स में हलीमी और आजिज़ी पैदा करनी होगी, और अपने हवासे खमसा पर काबू पाना होगा, और आपकी तमाम ख्वाहिशात नाबूद हो जानी चाहिए। फ़कत खुदा ताला के कुर्ब की ख्वाहिश ही बाकी रहनी चाहिए। इस तंग गली में दो के लिए कोई जगह नहीं, फ़कत एक के लिए ही गुंजाइश है, या तो मालिक के लिए या फिर दुनिया के लिए। अगर मालिक को पाना चाहते हो तो बाकी सब छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो रूहानियत का ख्याल छोड़ दो। इस दुनिया में कोई भी खुदा ताला को धोखा नहीं दे सकता। धोखा अपने आप को दे सकता है और किसी को नहीं। बाकी तमाम दोस्तों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम पहुँचे। वस्सलाम अल मुरसला। आ हजूर पाक सरकार आली का नाम पाक। दुआ गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे बढ़ते हैं जी। अब आपने मेरे साथ कलमे शरीफ का जिक्र करना है, और उसके बाद फिर जो हमारा बातनी जिक्र है वो फिर आपने करना है। उसमें कोई 5, 7, 10 मिनट हम करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर प्रोग्राम आपको बताएंगे अगले, और फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। आंखें बंद कर लें, अपने कल पे ध्यान दें कि मेरा साथ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा
الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، آپ کو جو باطنی ذکر دیا ہوا ہے وہ کریں، جن کو یہ ذکر نہیں دیا گیا وہ کلمہ شریف کا ذکر کریں۔ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تو ہو، یہ ہے باطنی ذکر۔ اور جو دوسرا ذکر ہے وہ جب سانس کے ساتھ ردم کے ساتھ پڑھنا ہے، آنکھیں بند کریں، سانس کے ساتھ سانس اندر جائے تو پڑھیں، زبان ہلکی سے ہلائیں، لا الہ، باہر آئے تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو باطنی ذکر دوستوں کو دیا ہے، بیٹیوں کو، بہنوں کو، وہ اپنا وہ باطنی ذکر کریں۔ اور یہ ذکر بغیر اجازت کے نہیں کرتے، اجازت لے کے پھر، کیونکہ اس میں ایک شرط ہے، بنیاد ہے کہ اللہ بس باقی ہوس، یہ سلطان باہو صاحب نے فرمایا۔ ابھی خط بھی آپ نے سنا کہ اس تنگ گلی میں دو کا گزر نہیں ہے، یعنی یہ محبت کا راستہ ہے۔ تو جب آپ یہ باطنی ذکر میں اترتے ہیں تو ہمارے اندر، ہماری روحوں نے چونکہ اللہ کو دیکھا ہوا ہے اور ان کے اندر یہ کیفیت، یہ انعام موجود ہے۔ اور میں شعر ہر دفعہ دہراتا ہوں حضرت بھیکا چشتی کا کہ بھیکا بھوکا کوئی نہ، سب کی گٹھڑی میں لال، گرہ کھولنی جان دیس دکھ ہے کنگال۔ تو یہ نفس کا جو پردہ ہے، نفس کی جو گرہ ہے، یہ ہمیں باطن میں اللہ سے اپنا تعلق بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ضرب لگاتے ہیں اندر، تو تب یہ گرہ کھلتی ہے اور پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ظاہر کیا اور باطن کیا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا کہ تن کی دنیا اور ہے، من کی دنیا اور، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ یہ باطن کی دنیا یہ ہے، یعنی اللہ سے جو تعلق بنتا ہے روح اور قلب سے بنتا ہے، اور پھر نفس بھی تابع ہو جاتا ہے، اور یہی جہاد بن نفس ہے، جہاد اکبر۔ تو اس جہاد اکبر میں ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہم آنکھیں بند، خالی سانس لیں چاند ایک، اور پھر اپنا اپنا ذکر خاموشی سے کرتے جائیں۔ پھر جب میں کلمہ شریف درود شریف پڑھوں تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔
پڑھیں درود شریف کلمہ شریف میرے ساتھ اور ختم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلی جو محفلیں ہیں اس کے بارے میں گزارش کرتا ہوں، پھر دعا مانگتے ہیں۔ ایک تو آپ سب کو یاد ہے کہ میرے پیر و مرشد کا عرس مبارک 30 ستمبر کو آ رہا ہے، اور میں نے اس کے لیے آپ کو ایک بھیجا ہوا ہے، اپنی حاضری دیں جب بھی موقع ملے۔ ہم تو جمعے کے روز حاضری دے آئے تھے، انتظام دیکھ کے بہت راحت ہوئی، چونکہ ابتدا میں بھی وہاں انہوں نے باقاعدہ صابن اور ہاتھ دھونے کا انتظام کیا، اور دربار شریف پہ بھی جو دوست ڈیوٹی پہ تھے انہوں نے باقاعدہ یعنی ماسک پہنے ہوئے تھے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ پھر حضور سرکار صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں بھی آپ کمرے میں خود اکیلے تھے، اور مخلوق باہر آتی تھی ملنے تو باہر بیٹھتے تھے، پھر دعا بھی ہوئی، ختم ہوا تو باہر ہی سب وہاں۔ تو یعنی جو یہ جس بات کی ہر دفعہ میں تلقین کرتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملنے سے، ہاتھ ملانے سے، اس سے بچیں۔ آگے وائرل آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ بڑھ بھی رہی ہے، تو یہ احتیاط انہی ہستیوں سے ہمیں ملی ہے، یہیں سے تربیت ہوئی ہے کہ کہنا ماننا، تو ہم سب کو کہنا ماننا چاہیے اور احتیاط جاری رکھیں۔ اور باقی ملکوں میں تو یہ اب دوبارہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے، انگلینڈ میں بھی لاک ڈاؤن شروع ہو گئے ہیں، امریکہ میں بھی، یہاں کراچی میں بھی دیکھیں بچے داخل ہوئے تو وہاں کرونا کا پرابلم آ گیا، یو کے میں بھی ایسے ہوا ہے، امریکہ میں جہاں بھی کوشش کی گئی ہے گیدرنگ کی، وہاں یہ وائرل چونکہ موجود ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں پھر سامنے آ جاتی ہے۔ ہم سب کو احتیاط کرنی ہے۔ ارادہ تو یہی تھا کہ اگلی محفلیں جو ہیں اکتوبر سے ہم یہاں شروع کر لیں گھر پہ، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں، اس لیے اگلی جو دونوں محفلیں ہیں، جو ہماری 11 شریف کی محفل ہے اور جو یہی محفل خاص اور محفل درود شریف جو اکٹھی ہم کر رہے ہیں، یہ اسی طرح انٹرنیٹ پہ ہوں گی، اسی طرح آپ اٹینڈ کریں۔ تو اگلی جو محفلیں ان کے بارے میں پروگرام بتاتا ہوں۔ 30 ستمبر عرس مبارک کا دن ہے، کوشش کریں اس دن حاضری دیں یا اس سے آگے پیچھے حاضری ضرور دے لیں دربار شریف پہ۔ آگے رہی محفلیں، جو ہمارا ختم غوثیہ کی محفل ہے، یہ جمعے کے روز آ رہی ہے ایکچولی، اور اس دن تو 2 تاریخ ہوگی اکتوبر کی، لیکن ہم نے اس کو اتوار کے روز رکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ دوست احباب خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں جو دوست ہیں ان کے لیے مشکل ہے، وہ اتوار کو اٹینڈ کر سکتے ہیں، اور تعداد کم بھی تھی انٹرنیٹ پہ آنے والوں کی جب ہم نے ورکنگ ڈے میں کیا تھا، تو اس کو 2 دن آگے کر دیا، یعنی 4 اکتوبر کو اتوار کے روز محفل ختم غوثیہ کی دعا ہوگی۔ وقت اس کا جو ہے یہ اب 3:30 بجے ہوگا، یاد رکھیں 4 اکتوبر 3:30 بجے انشاءاللہ العزیز ہم محفل شروع کریں گے، اور 4:30-5 بجے پھر ختم کر دیں گے، کیونکہ مغرب پھر تھوڑے ٹائم بعد پھر مغرب ہو جاتی ہے، 5:15 5:30 ہو جائے گی شاید۔ اگلی رہی درود شریف اور محفل خاص کی جو کمبائنڈ محفل ہے، وہ 18 اکتوبر کو، وہ بھی اتوار کا روز ہے، اس کا وقت بھی وہی ہے 3:30 سے 4:30۔ تو درود شریف کی میں گزارش کیا کرتا ہوں، درود خضری سب کو دیا ہے پڑھنے کے لیے، جو کہ ہمارے سلسلے کا درود شریف ہے، یا کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ، جو بھی پڑھیں گے۔ اگر یہ نہیں آتا، پریفرنس تو یہ ہونی چاہیے جو مرشد کی سے ملا وہی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کوئی نئے دوست ہیں نہیں پڑھ سکتے، جو بھی درود شریف پڑھیں مالک قبول کرنے والا۔ چونکہ حضرت عمر کی مثال تو آپ کو دیتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ درود شریف سے آپ دعا شروع کریں، یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے، اور درمیان میں پڑھیں، آخر پہ پڑھیں، تو درود شریف پھر دعا کبھی رد تو ہوگی نہیں۔ آپ کہتے تھے کہ جب اللہ درود شریف قبول کرے گا ابتدا میں اور آخر میں، تو درمیان میں جو ہم منت کریں گے انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگی۔ تو اس لیے درود شریف کی جتنی آپ کثرت کریں گے، اور یہ حدیث تو جو درود شریف کی بکلٹ ہے اس میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا حضور میں جو وظائف کرتا ہوں اس کا تیسرا حصہ اگر میں درود شریف پڑھوں تو کیسا رہے؟ تو آپ نے کہا کہ بہت اچھا ہے، اس سے اور بڑھا دو تو اور بھی اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر میں جو وظائف کرتا ہوں وہ آدھے چھوڑ دوں، آدھا پھر درود شریف، آدھا حصہ اس کو دے دوں؟ آپ نے کہا بہت اچھا ہے، اس سے زیادہ پڑھو تو اور بھی اچھا ہے۔ تو اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ حضور اجازت اگر میں ہر وقت درود شریف ہی پڑھوں؟ آپ نے کہا پھر اللہ تیرے ہر جو مشکلات ہیں، تفکرات ہیں، ضروریات ہیں اس جہان کی، اگلے جہان کی، اپنے ذمہ لے لے گا۔ تو اللہ جب دوست بن جاتا ہے تو وہ اپنے محبوب کو جو یاد کرے گا، اس کے محبوب کو، اس کو تو خالی نہیں چھوڑے گا۔
اور یہ میں نے بزرگوں سے یہ بھی سنا کہ اللہ جب اپنے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو وہ تو رحمان اور رحیم ہے، وہ تو کہتا ہے کہ تم معافی مانگو تو معاف کر دیتا ہوں، لیکن جب نبی پہ درود شریف کو بھیجتا ہے تو وہ اتنا خوش ہو کے قبول کرتا ہے کہ پھر ہر چیز اور ہو جاتی ہے۔ عاشق کی بات تو یہی ہے نا، یعنی یہ عاشق اور معشوق کا راستہ ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کا۔ اب اس طرف سے لے لیں عاشق یا اس طرف سے محبوب لے لیں، ادھر سے محبوب لے لیں ادھر سے عاشق لے لیں، تو یہ بس بات یہ ہے اطیعوا اللہ و رسول۔ وہ کیسے آئے گی؟ جب تک ہم اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں نہیں گزاریں گے۔ رہے حالات دنیا کے آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ اس پہ جو ویڈیو کی تھی وہ آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، تو اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو حالات یہ اوپر نیچے ہوتے رہیں گے، چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، گرم ہوائیں چلیں گی، ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، کبھی ایسے لگے گا جنگ سر پہ آ گئی، کبھی ایسے لگے گا کوئی بیماری آ گئی، کبھی ایسے لگے گا فلاں ملک میں طوفان آ گئے۔ تو یہ ایک تبدیلیوں کا زمانہ آ گیا آگے، اور اسی طرف زمانہ بڑھ رہا ہے۔ اور پاکستان کے بارے میں اتنی بڑی ہستی کہ میں نے کئی دفعہ بشارت آپ کو سنائی ہے کہ جب یہ 70 سال کا ہو گیا تو پھر 70 ہی خیر آنے، تو اب تو یہ 73 کا ہو گیا، اور 3 سال کے اندر دیکھ لیں آپ ملک کی عزت کہاں پہنچ گئی۔ ملک کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک اعتماد آ گیا ہے، کبھی سعودیہ کو کسی نے اتنا سخت جواب نہیں دیا تھا، یعنی جو آگے جو بڑے مار کے ہونے ہیں اس کی تیاری اللہ نے اس ملک کو کروانا شروع کر دی ہے۔ اور دیکھیں یہ مافیا اور دوسرے ایسے لوگ جو یہاں غلط تھے کس طرح ہٹائے گئے، اور اس وقت بھی جو لوگ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں یہ سیاسی نظام اور سارے، یہ آگے بہت کچھ ہونا ہے، بس اتنا آپ سمجھیں کہ یہ دنیا تو اگڑ دگڑ ہوتی رہے گی، ہمیں اپنا سفر کرنا ہے۔ باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اس کو تماشا سمجھ کے دیکھیں، جیسے علامہ غالب نے مولانا غالب مشہور شاعر ہوئے، انہوں نے کہا نا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ بچوں کا باغ ہے، بچے کھیل رہے ہیں، اس کو ایسے لیں اور اپنا وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں گزاریں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال تو آپ نے سنی ہے، جب طوفان آیا تھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ جو آپ کے ساتھ تھے وہی بچے تھے۔ ایک بیٹا ان کا وہ جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ، کہ نہیں میں بچ جاؤں گا، وہ ادھر گیا اور لہر اس کو لے کے چلی گئی۔ تو یہ کہنا ماننے والی بات تھی۔ تو جو کہنا اس نبی اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں کوشش کریں گے، ابھی خط بھی آپ نے سنا، تو پھر ہی بات بنے گی۔ پھر یہ دیکھیں کہ اگر طوفان کوئی آ جاتا ہے ایسا جیسے کہ اشارے دیے گئے ہیں، ہمارے زمانے میں مسئلہ آ جاتا ہے اور اس میں آبادیاں تباہ ہو جاتی ہیں، ہم بھی اس میں جائیں گے، لیکن فرق ہوگا دوسروں کے ہمارے جانے میں، اگر ہم نے تن من دھن ہر چیز اللہ کی راہ میں نہیں لگا دی ہوگی۔ لگا دیں تو پھر وہاں بھی خیر ہے یہاں بھی خیر ہے، ورنہ تو پھر جب جو مٹے گی ساری ہے تو پھر سب مٹیں گے اس میں، تو اس میں تو پھر وہ پچھتائیں گے جو رہ جائیں گے۔ تو جو عبادت کا مقصد ہے یہ نہیں ہے کہ اس وقت طوفان آئے تو ہم اس سے بچ جائیں یا وہ فلاں چیز ایسے ہو جائے، تو پھر مقصد ہو گیا نا اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرنا ہے، پھر وہ آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ بچا بھی لیتا ہے، اس نے بچانا ہوا تو بچا بھی لے گا، تو یہ اس کی شان ہے۔ اور دعا تو ہر کوئی یہی کر رہا ہے، اولیاء کرام بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں کہ مالک ایسی یہ طوفان آگے کر دو۔ پہلے بھی آپ کو سرکار نور سرکار کی بات سنائی تھی، اس بات کو اب 40-50 سال ہو گئے، تو امید تو اللہ سے یہی ہے کہ اس کی تو شان ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے تو کن کہنا ہے اور پھر وہ ہو جانا ہے۔ تو اللہ کرے کہ اور آگے بڑھتی جائے، ہم سب کا زمانہ آرام سے گزر جائے، حالات بھی ٹھیک ہو جائے، یہی ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے، سب کی خیر بھی ماننی چاہیے۔ تو اب انشاءاللہ دعا مانگتے ہیں، اور درود شریف کے بارے میں یہی گزارش کہ جو درود شریف آپ پڑھتے ہیں گھر میں اس کو بڑھائیں، اور کافی میں نے دیکھا دوستوں نے تعداد بھیجی ہے، خوشی ہوئی دیکھ کے، زیادہ ہو رہا ہے، اور بھی بڑھائیں اس کو، کوشش کریں، نئے دوست ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں، جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ باقی رہے آپ کے وظائف ذکر اذکار اس کو جاری رکھیں، اور باطنی ذکر تو پھر سانس ہی لینا ہے نا، صرف سانس کی طرف دھیان ہی کرنا ہے، تو جو دم غافل ہو دم کافر، بس یہی ذہن میں رکھیں اور سانس کی طرف دھیان رکھیں گے تو پھر اللہ آپ کو باطنی ذکر کی بھی توفیق دے گا۔ اپنی نیت کے ساتھ ہی سب کچھ ہے، پہلے نیت کو خالص کریں اللہ کے لیے، کرتے جائیں، اس میں نفس کی کیفیت بنتی رہے گی، اکھڑتی رہے گی، اس کو اپنا کام کرنے دیں، وہ تو ساتھ ہے دیوار کی، یعنی قبر کی دیواروں تک تو یہ شیطان ساتھ ہی جائے گا نا، جب تک یہ روح اندر موجود ہے، نفس موجود ہے، اس کے بعد تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔
تو اس وقت تو اس نے ہمیں تنگ کرنا ہے، تو اس کو کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، اسے اپنا کام کرنے دیں. وہ چونکہ کمزور ہے اس لیے اس کو شکست ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے نا. جب آپ ایک دفعہ باطن میں ذکر کرتے ہیں تو دوسرے ذکر سے 70 گنا ہو جاتا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 70 گھونسے شیطان کے سر پہ پڑتے ہیں. جب آپ باطن میں ایک دفعہ سانس اندر اور باہر نکال کے اللہ کہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں پھر اس کی چیخیں کتنی نکلتی ہوں گی. تو پھر قدرتی ہمارا پھر نفس جو ہے وہ بھی تابع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی سورہ کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا ہے. جب صحابہ نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے کہا کہ میرے ساتھ بھی تھا، میں نے اسے مسلمان کر لیا. تو اس کو مسلمان ہی کرنا ہے ہم نے، ہے تو ہمارا حصہ ہی، نفس تو ہمارا حصہ ہی ہے، تو اس کو ہی ٹھیک کرنا. اس پہ محنت جاری رکھیں، اپنے ذکر اذکار اس پہ محنت کریں. آپ دعا میں ہمارے دوست ہیں اظہر صاحب، ان کے بھائی اپنا یاسر صاحب یو کے میں ہوتے ہیں. بشیر صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، ان کے داماد ہیں. ان کی والدہ پچھلے دنوں فوت ہو گئی، ان کو بھی دعا میں یاد کرتے ہیں. اور بھی ہمارے بہت عزیز فوت ہوئے، محفلوں میں دوست تھے، سب یاد بھی آتے ہیں، وہ چلے گئے، سب کو یاد کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں. پھر اس کے بعد اگلی محفل میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو ذہن میں رکھیں. مالک صاحب کو اس کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ. یا اللہ، یا باری تعالی، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم. آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، جو کچھ لایا گیا، تقسیم کیا گیا، بہن بھائی دوست احباب نے جہاں جہاں اپنے محنت کی اس محفل کی نسبت سے اپنے طور پہ، یا مالک سب کی دعائیں، التجائیں، سب کے وظائف، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی عبادات قبول و منظور فرما لیجیے. سب کا ثواب آپ کے فضل کرم توفیق سے سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیجیے. اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء اکرام، اصحابہ اکرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانواد، تابعین، تبع تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے سب کے ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لیجیے. اور خاص طور پہ اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرما لیجیے. اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار عالی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجیے. اور خاص طور پہ اس کا ثواب ان آن والی شان والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو مل بیٹھنا نصیب فرمایا. میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلہ شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر زماں صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے. یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم و ودود، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء اکرام، اصحابہ اکرام، اولیاء اکرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے. ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہون ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں،
ہمارے آبا اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب سے، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی غلطیاں، قصور، گناہ معاف فرما دی۔ سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی التجا ہے۔ یا باری تعالیٰ اس وبا سے اور جو بھی حالات ہیں ہر طرح سے تمام تعلق والوں کو، تمام مومنین مومنات کو اپنی حفظ و مسلمین مسلمات کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے۔ ہر طرح سے اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے۔ جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں، یا مالک ان کی غیب سے مدد فرماتے ہوئے ان کو ظالموں سے نجات دلا دیجیے۔ ہر طرح سے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ مالک ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے۔ اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے۔ ہماری خطائیں، قصور، گناہ، غلطیاں معاف فرما دیجیے۔ ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی سازشوں سے، ہر طرح کی نحوستوں سے، ہر طرح سے محفوظ فرمائیے۔ یا رب العالمین، کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے۔ اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر جو اجتماعی انفرادی طور پہ برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں، سب دور فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا ذو الجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج، غم، فکر ہیں، سب دور فرما دیجیے۔ سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات، حساد، ذلت، خواری، بدی، بدنامی، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے، ہر طرح سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا مالک ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے۔ ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے۔ ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجیے۔ ہمیں ہمہ وقت اپنے ذکر اور فکر کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیے۔ یا رب العالمین، یا ذوالجلال والاکرام، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ مشکلات بے عدد دارے میں ماں، شین للہ قوس اعظم پیر ماں، شرم سارم چونکہ میں بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ میں بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ میں بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر ان ربی قریب مجیب ان ربی لسمیع الدعا مشکلات بے عدد دارین ما شین للہ غوث اعظم پیر ما شرم سارم چونکہ ممندہ غلیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین 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 لا الہ الا اللہ۔ جی میرا سلام قبول کریں، اللہ سب کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔